آلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، پچھلے جمعہ میں نے انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ مضمون شروع کیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب مردہ کو ہم چارپائی پر لٹا کر اسے جنازہ پڑھنے کے لیے لے جاتے ہیں تو مرنے والا نیک ہو یا بد ہو وہ اوپر سے بولتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نیک ہو تو کہتا ہے اوے میرے بیٹے، اوے فلاں بڑے سست ہو گئے ہو، چلو نا جلدی مجھے لے کے چلو، تمہیں نہیں پتہ اللہ نے میرے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کی ہیں۔ اور بد ہو تو کہتا ہے مجھے نہ لے کر جاؤ، مجھے بڑی سزا ملے گی۔ اب دیکھیے، مرنے والا ہے اوپر اور اٹھانے والوں کو دیکھ رہا ہے، ان کو خطاب کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق اس کی بات سنتی ہے۔ تو یہ عام مرنے والا بھی بالکل فنش نہیں ہوتا، یہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ جب اس کی یہ شان ہے تو اللہ کے محبوب کا مرتبہ کیا ہے۔ اچھا، جب جنازہ لے کر جانا ہے تو مسجد میں لے کر نہیں جانا۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کی موجودگی میں جنازوں کے لیے جگہ الگ بنائی ہوئی تھی، جنازگاہ الگ تھی۔ ایک آدھ مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد کے اندر جنازہ پڑھا گیا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے مجبوری کا اور ایک مسئلہ ہوتا ہے سنت۔ تو ہم نے کس مسئلے پر عمل کرنا ہے، مجبوری والے پر یا سنت والے پر؟ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جنازہ اس وقت پڑھا جائے گا جب میت سامنے موجود ہو۔ اگر میت سامنے موجود نہیں تو یہ جنازہ بزنس کا جنازہ ہو سکتا ہے، کئیوں کا بزنس بھی چلتا ہے نا، یہ جنازہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے لیکن سنت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جتنا عرصہ حکومت فرمائی، بڑے بڑے لوگ ادھر ادھر فوت ہوتے رہے، لیکن مولا مرتضیٰ نے کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔
اس سے پہلے 12 سال تک حضرت عثمان غنی ذو النورین داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت فرمائی۔ بارڈروں پر بھی لوگ شہید ہوئے، ادھر ادھر بھی لوگ فوت ہوتے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے نہ کسی کا غائبانہ جنازہ مدینہ طیبہ میں پڑھایا، نہ کسی کا غائبانہ جنازہ اس کے گاؤں میں جا کے پڑھایا۔ اس سے پہلے 10 سال تک حضرت عمر فاروق کی حکومت رہی۔ 10 سال کے عرصے میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، بارڈروں پر فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن حضرت عمر فاروق نے بھی نہ مدینہ طیبہ میں نہ کسی کے گاؤں جا کر کسی کا غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ اس سے پہلے 2.25 سال تک امیر المومنین، نبیوں رسولوں کے بعد ساری مخلوق سے افضل حضرت ابو بکر صدیق نے حکومت فرمائی۔ بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، فوت ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور سنو اور اچھی طرح یاد کر لینا، خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے، تو کچھ جلدی نہیں کر رہا؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کا غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے۔ میں نے پوچھا کس کا؟ کہنے لگا وہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہیں تھا، اس کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ میں نے کہا یار میں ان پڑھ سا مولوی ہوں، مجھے ذرا ڈیٹیل سے بتا ہوا کیا تھا۔ کہنے لگا ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے باہر، فرمایا صحابہ وہ تمہارا بھائی حبشے کا بادشاہ فوت ہو گیا، چلو اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو یہ غائبانہ جنازہ نہیں تھا؟ میں نے کہا اچھا، نبی کریم علیہ السلام کہاں تشریف فرما تھے؟ مدینہ شریف میں۔ میں نے پوچھا وہ مرنے والا کہاں تھا؟ حبشہ میں۔ میں نے کہا یار سچ بتا، ساری زندگی تو نے سبق یہی لوگوں کو دیا، نبی غیب نہیں جانتے، نبی غیب نہیں جانتے، نبی غیب نہیں جانتے۔ مجھے اتنا بتا دے نبی پاک علیہ السلام کو پتہ کیسے چلا کہ وہ حبشے کا بادشاہ فوت ہو گیا؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلغ العلا ہی کشف صلو۔ اچھا میرا ایمان ہے کہ میرا آقا روضہ انور میں تشریف فرما ہو کر ہم سب کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو جو اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہے محبت سے پڑھے نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی مالہ، حسنت جمیع خصالہ
بڑی شان ہے۔ یہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، سٹیٹ عیسائیوں کی تھی۔ یہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، ان سے سورۃ مریم کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ جب یہ مسلمان ہوا، پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا، بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلا تو درباری بھی تو سارے عیسائی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی، کہا بادشاہ ہم تجھے اپنا بادشاہ نہیں مانتے۔ نجاشی نے ایک کاغذ لیا اور قلم لیا اور اس پر لکھا، میرا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے نبی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ کاغذ لکھا، طے کیا، جیب میں ڈالا، بلا لیا سارے درباریوں کو، پوچھا اوئے تم نے بغاوت کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ تیرا عقیدہ خراب ہو گیا، تو بد عقیدہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں بد عقیدہ ہو گیا ہوں، کیسے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا اوے بادشاہ ہو، یہ عقیدہ تو میرا ہے۔ کون سا عقیدہ؟ جو کاغذ میں لکھ کر جیب میں ڈالا ہے۔ یہ ہوتی ہے سچی سیاست، کام بھی بن جائے جھوٹ بھی نہ بنے۔ انہوں نے کہا بادشاہ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو تو ہمارا بادشاہ، ہم تیری رعایا۔ اب ظاہر ہے جب وہ مرا تو اس کا جنازہ کس نے پڑھنا تھا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے آقا کے دل میں آیا ہوگا کہ کہیں وہ قیامت کے دن کہہ ہی نہ دے آقا میں مر گیا تھا، آپ کا کلمہ پڑھا تھا لیکن مزہ نہیں آیا، بغیر جنازے کے ہی دفن ہو گیا میں، حالانکہ بادشاہ تھا میں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ سرکار تو سراپا شفقت تھے، سراپا رحمت تھے۔ فرمایا چلو صحابہ جنازہ پڑھیں۔ مسند امام احمد کی حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح ابن حبان سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں نظر آ رہا تھا فرشتوں نے بادشاہ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام جنازہ دیکھتے جاتے تھے، امت کو جنازہ پڑھاتے جاتے تھے۔ اللہ یا اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد۔ اچھا بھی جنازہ پڑھ لیا۔ اچھا میں نے پہلے کہا ہے کچھ مسئلے ہوتے ہیں مجبوری کے اور کچھ مسئلے ہوتے ہیں سنت۔
یہ جنازہ بلند آواز سے پڑھنا یہ سنت نہیں ہے۔ ایک آدھ مرتبہ سرکار نے جنازہ اونچا پڑھایا تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کو طریقہ سمجھ آ جائے۔ اچھا، یہ نماز فجر میں ہم ثنا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آہستہ پڑھتے ہیں کہ اونچی؟ آہستہ۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کئی نئے نئے مسلمان آئے تھے، ان کو سکھانے کے لیے ثنا اونچی بھی پڑھی تھی۔ ان کے ایک مرتبہ اونچا پڑھنے سے ثنا اونچی پڑھنا سنت نہیں بنے گی، سنت کیا بنے گی؟ آہستہ پڑھنا۔ تو جنازہ آہستہ پڑھنا سنت۔ کئی لوگ اور جی سواد نہیں آؤں، او بیٹے یہ جنازے سواد کے لیے نہیں پڑھے جاتے، ثواب کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، جنازہ شروع ہوتا ہے اللہ اکبر سے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر ختم۔ اچھا، اب اس کے بعد دعا مانگنا فرض نہیں، ضروری نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں۔ اگر کسی کو جلدی ہے تو واپس آ سکتا ہے، نہ دعا میں شریک ہو، کوئی اس کے جنازے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لے دعا مانگ لے تو دعا مانگنا مستحب ہے۔ تو ہونتے جنہ گڑ پاؤ گے ہونا ہی مٹھا ہے نا، کیونکہ اب اس کے لیے دعا ہی باقی رہ گئی ہے۔ تم نے دعا مانگنی ہے مانگو، نہیں مانگنی نہ مانگو، لیکن جو بیچارہ دعا مانگ رہا ہے مستحب سمجھ کر اس پر طعنہ زنی نہ کرو، اس پر فتویٰ نہ لگانا۔ کئی مولوی صاحبان شروع ہو جاتے ہیں، لو جی جنازہ تو خود دعا ہے، تو دعا کے بعد دوسری دعا اس کا کیا تک ہے؟ تو ہم قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں نا، قرآن ایک کے بعد دوسری دعائیں جائز کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ میرے سامنے قرآن شریف ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے، آخری آیت۔ کل آیتیں ہیں 286 سورہ بقرہ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھاتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یا اللہ اگر ہم غلطی کر بیٹھیں یا بھول جائیں تو یا اللہ ہمیں پکڑنا نہ، یا اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ایک دعا۔ اب اس کے بعد دوسری دعا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اونچا کہہ دو، یا اللہ ہم سے پہلے لوگوں پر جو تو نے بوجھ ڈالا تھا یا اللہ وہ ہم پر نہ ڈالنا۔ اور یارو ایک دعا کے بعد دوسری دعا ناجائز ہوتی تو یہاں ایک کے بعد دوسری دعا کا ذکر کیوں آتا؟ ایک کے بعد کتنی دعائیں ہو گئیں؟ ایک۔ اب آگے چلیے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، یا اللہ جس کی طاقت نہ ہونا وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ ایک دعا کے بعد کتنی دعائیں ہو گئیں؟ بولو، دو۔ اب آگے، واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اب ایک دعا کے بعد کتنی دعائیں ہو گئیں؟ تین۔ واغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش بھی دے۔ آمین بھی کہتے رہو۔ سپیکر نو کی ہو گیا بھائی؟
ایک دعا کے بعد کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 4. وَارْحَمْنَا، یا اللہ ہم پر رحم بھی کر دے. ایک دعا کے بعد کتنی دعائیں آ گئیں؟ 5. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، جب ہمارا کافروں سے مقابلہ ہو تو یا اللہ کافر قوم کے مقابلہ پر ہماری مدد فرمانا. یارو ایک دعا کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں 6 دعائیں سکھا رہا ہے. ایک دعا کے بعد دوسری دعا مانگنا منع ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایک دعا کے بعد 6 دعاؤں کی تعلیم نہ دیتا. اچھا، دعا لی مانگ. اب مرنے والے کو اٹھا کر لے گئے اس کی قبر کے پاس. قبر ایک ایسا مکان ہے جہاں کوئی اے سی نہیں، جہاں کوئی لائٹ نہیں، جہاں کوئی ساتھی، کوئی مونس، کوئی غمخوار نہیں. لیکن یہ جو بیٹھے ہیں نا محبت والے، ان کو فکر بھی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سارے ہیں نا، لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق محمد لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے اندھیری رات سنی کہ چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے. لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی چراغ لے. اب لوگ دفنانے کے بعد واپس آ جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگ جب واپس جاتے ہیں تو مرنے والا قبر کے اندر چلنے والوں کی جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے. یہ نہ کہنا کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں. پھر 2 فرشتے آ جائیں گے. کیا نام ہے ان 2 فرشتوں کا؟ منکر، نکیر. 2 فرشتے آ جائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ اٹھا کر بٹھائیں گے، اور اٹھا کر بٹھانے کے بعد وہ 3 سوال کریں گے. من ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ کیا خیال ہے جب فرشتہ بولے گا تو قبر والا مردہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ سنے گا. یہ نہ کہنا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں. ایمان والا ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. کون ہے ہمارا رب؟ اللہ.
اب دوسرا سوال ہوگا وہ قبر میں آنے والے، اللہ کو رب یہ تو کئی لوگ مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ مانتا ہے، یہودی بھی اللہ مانتا ہے، وہ ہندو بھی مانتا ہے، خواہ بھگوان کہہ کے صحیح، رام کہہ کے صحیح۔ تو بتا اللہ کو جو اپنا رب مانتا ہے کس کھاتے میں ہو کر مانتا ہے؟ یہودی بن کر اللہ مانتا ہے، عیسائی بن کر اللہ مانتا ہے، ہندو بن کر اللہ مانتا ہے، بتا کس روح سے تو مانتا ہے کہ ربی اللہ؟ بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ایمان والا کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا ابھی جان نہیں چھوٹے گی، تیسرا سوال باقی ہے۔ سامنے اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوگا، جب آقا تشریف لائیں گے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم، قبر میں لہرائیں حشر چشم نور کے، جلوہ فرماؤگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرماؤگی جب طلعت رسول اللہ کی، انشاءاللہ غلاموں کے لیے قبر نور بن جائے گی۔ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ اس سونی سرکار کے بارے تو کیا کہا کرتا تھا؟ بتا کیا کہا کرتا تھا؟ میں اور میرے ساتھی جواب دیں گے ان کے بارے تو کہا کرتے تھے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بعد رمضان شریف کا مہینہ ہے، آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں یہ سعادت دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اللہ کا محبوب بھی مجھے تمہیں دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ سرکار بھی گواہی دیں گے۔ اے فرشتوں یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ ہم کہیں گے ہم تو انہیں کہتے تھے سارے اونچوں سے اونچا، یہ جسے سارے اونچوں یہ جسے کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہم دنیا بھی گج وج کے کہتے ہیں سارے اونچوں، حضرت آدم بھی بہت اونچے، حضرت نوح علیہ السلام بھی بہت اونچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت اونچے، حضرت موسیٰ بھی بہت اونچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت اونچے، پر سارے اونچوں چا سمجھئے جسے سارے اونچوں مجھئے جسے، اوہ اللہ کی قسم ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچا ہمارا نبی ہے اس ہمارا نبی۔ اور فرشتوں ہم تو دنیا میں کہتے رہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا
نبی دینے والا نبی خزانے اللہ کے ہیں اللہ تعالیٰ حقیقت میں سارے خزانوں کا مالک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا قاسم اپنے محبوب کو بنایا ہے خود سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی میں تو بانٹنے والا ہوں حقیقت میں دینے والا اللہ ہے اللہ کے خزانوں کے مالک اور قاسم بن کر سرکار ہمیں دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کون دیتا نیکو منہ یہ کون دیتا کو منہ چاہیے دینے والا ہے مارا نبی دینے والا نبی اور غمزدوں کو ان غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مجددی اے غمزدوں کو رضا مجددی کہ ہے بے کسوں آرہما اللہ کی قسم ہے نبی پاک بے کسوں کے سہارا ہیں آج کوئی کہتا ہے میرا سہارا عمران خان ہے کوئی کہتا ہے نواز شریف میرا سہارا ہے کوئی کہتا ہے امریکہ میرا سہارا کوئی بولے گا کہے گا ایران میرا سہارا کوئی کہے گا سعودیہ میرا سہارا یار کسی کا کوئی سہارا پر اللہ کی قسم ہے گناہگاروں کا کملی والا سہارا اوے غمزدوں کو رضا کہ ہے غمزدوں کو رضا دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا اور اللہ کی قسم ہے کئی بار تجربہ ہوا سید اسد پھنس گیا کسی معاملے کے اندر مبتلا ہو گیا پر اللہ کے محبوب نے کرم فرمایا غمزدوں کو رضا یہ کہ ہے غمزدوں کو رضا مجددی یہ کہ ہے بے کسوں ہمارا نبی بے کسوں اور قبر ہے قبر کے اندر کوئی گیٹ نہیں قبر کے اندر کوئی دروازہ نہیں قبر کے اندر کوئی بہت بڑی سرنگ نہیں ہے اور دیواریں تو ساری بند ہیں چار طرف سے قبر بند ہے لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے جب آسمان رکاوٹ نہیں بنے تو قبر کی دیواریں کیا رکاوٹ بنتی ہیں میرا مصطفیٰ قبر میں آ جائے گا اچھا آج دو قسم کے لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں سرکار آئیں گے کچھ کہتے ہیں نہیں آئیں گے ہم نے ساری زندگی سبق کیا پڑھایا آئیں گے دوسروں نے کیا سبق پڑھایا نہیں آئیں گے ہمارے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے ایک لڑکا ہے اس نے شروع دن سے پڑھا 2 دونی 5 2 دونی 5 2 دونی 5 2 دونی 5 جدوں بھی انہوں پوچھو گے 2 دونی وہ کی جواب دے گا 4 نہیں کہہ سکے گا کیونکہ پڑھیا ہی نہیں ایک نے جڑے کہندے نے 2 دونی 4 2 دونی 4 2 انہوں نے جدوں پوچھو گے انہاں کی کہنا 2 دونی 4 جنہ پڑھیا آ ہی نہیں سکدے تو جدوں فرشتیاں پوچھنا ہوئے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد انہوں نے سبق وہی یاد ہونا ہے تے آ ہی نہیں سکدے نے کہنا میں نہیں پتہ اللہ ادری
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਣਗੇ 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 ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਣਗੇ। ਯਾਰ یا رسول اللہ اساں قبر چے بھی کہنا فرشتیو اے او سرکار ہے جنہ دے بارے دنیا بھی کہنے سا لبیک لبیک قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ مینوں تو یقین ہے سرکار نے کہنا فرشتے چھڑ دیو یہ تو میرا سی، یہ تو میرا سی، اسی دنیا بھی سنے بھیجے نو یہ ساڈا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ کئی مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں اصل میں سرکار نہیں آئیں گے۔ اچھا پھر فرشتہ کیوں پوچھے گا بھی ان کے بارے کیا کہتا تھا؟ یہ کیسے پوچھے گا؟ نہیں اصل میں نا اللہ تعالیٰ قبر اور روضہ شریف تک جتنی جگہ ہے نا یہ مرنے والوں کی آنکھوں سے اللہ پردہ ہٹا دیتا ہے، اور مرنے والا سارے پردے چیر کر سرکار کو روضہ انور میں جلوہ فرما دیکھ لیتا ہے۔ آئیں گی نہیں بلکہ پردے ہٹ جائیں گے اور تو دیکھے گا۔ میں نے کہا واہ اے، نہ منن چاہو تے نبی دی شان نہ منو، منن چاہو تے ہر مرنا لے دی شان مان لو آئے۔ یار اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے تیرے لیے سارے پردے کھول دے گا تو کیا اس کا محبوب نہیں تشریف لا سکتا ہے؟ یاسین و طہ کملی والا قرآن فسیر، یاسین و طہ قرآن کی تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی کی۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ تلا گنگ سے جائیں نا میاں والی کی طرف، پھر وہاں سے اندر ایک سڑک جاتی ہے دائیں طرف،
وہاں ایک گاؤں ہے ونہار، وہاں ہمارا مناظرہ تھا، موضوع تھا نبی کریم علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا۔ ہم وہاں پہنچ گئے، ہمارے ساتھ اشرف العلماء حضرت مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ دوسروں کی طرف سے ایک مولوی صاحب تھے یوسف رحمانی ان کا نام ہے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ اب وہاں پولیس آ گئی، علاقہ مجسٹریٹ سمیت۔ علاقہ مجسٹریٹ کا نام تھا محمد امین خٹک۔ سٹیج دونوں طرف سے لگے ہوئے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا مناظرہ نہیں ہوگا۔ دیوبندیوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جناب، نہیں ہوگا مناظرہ، کتابیں باندھنی شروع کر دی۔ میں نے اسے بلایا امین خٹک کو اور کہا میں کدی تیرا شکار کھویا ہے؟ جو تو لوگوں کو رشوت لینا ہے، میں تینوں کدی پھڑیا ہے؟ تو میرا شکار تو میرے ہتھوں کیوں چھڑوا رہے ہیں بھائی؟ میں مناظرہ کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا تو نہیں کر سکتا مناظرہ۔ میں کہا تیرے وربلی آرڈر نال تو میں نہیں منتا نا، زبانی کہہ رہے ہیں تو لکھ کے دے۔ انہیں لکھ کے بھی دے دیا۔ میں وہ پرچہ پھڑیا جیب وچ پایا تو مناظرہ چلو شروع کرو مناظرہ۔ یہ سرکار دی حاضر ناظر ہونے تے مناظرہ سی۔ وہ بڑا پٹیا، ٹیلی فون کرتا تلا گنگ تھانے چ، لیکن ہے سی 20 کلومیٹر دور۔ مینوں پتا سی کہ دے آن تو پہلے میں ٹھا پھا کر لاں گا۔ اللہ یا رسول اللہ، میں ایک کو گل پوچھی وہ کو، میں کہ اے دس نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کلے کلے امتی دی گواہی دینی ہے کہ نہیں قیامت والے دن؟ یہ قرآن دا فیصلہ ہے۔ سرکار نے میری تیری سب دی گواہی دینی ہے کہ نہیں؟ انہیں گالاں شروع کر دیتی ہیں، انہیں گالاں کڑیاں، اساں درود شریف پڑھیا، گالاں کٹدا رہا۔ خیر جدوں اسی اٹھا پھا کر کے ایک سوال دا جواب نہیں سی ہوتا، ایک سوال دا، یا تے کہ وہ سرکار نے گواہی نہیں دینی، قرآن دی آیتاں میں پڑھ دینا، جے گواہی دینی ہے تو بغیر جان پہچان دے گواہی کیویں دئی؟ سرکار جان دے نے اج دے جلسے دی بھی گواہی میرے مصطفیٰ دینی ہے۔ انشاءاللہ بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان۔ میرے کول سی میرے کول سی کیری ڈبا اپنا تے 2 ہائس گڈیاں میں کرائے تے بھی لے کے گیا سا، کیونکہ ادوں اسی اپنے کرائے تے جانے سن، اگلے بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کرے تیری مدد، یہ کہہ کے سانوں ٹور دیندے سن، اللہ ہی کرے تیری مدد۔ کسے تھان تے روٹی بھی نہ لبنی سانوں، پر جانا اساں مناظرہ کرنا آ جانا جنا۔ یہ لگاتار اسی 19 میچ ون کیتے، 19 باقاعدہ سٹیج لگ کے جڑے ہوئے۔ خیر اسی واپس آ رہے ساں، تلگنگ تو جدوں اسی کٹھے پہاڑی وال رخ کیتا، تھوڑی دیر بعد ہی نا مینوں پیشاب دی حاجت محسوس ہوئی۔ خیر میں کہ یار گڈی روک، قاری مسعود صاحب بھی نال سن، مولانا مشتاق ہاشمی بھی نال سن، اور بھی سارے ساتھی نال سن، پر وہ گڈی رک گئی۔ میں اندر پیلیاں سن اتنے پیشاب کیتا، جداں دی جگہ ہوئے بندہ ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ ایویں میرے دل چایا وہ اگلی گڈی جا کے گئے، وہ ہے ہی اس گڈی۔ اتنے دے قاری صاحب سن غلام مصطفیٰ ربانی، میں انہوں نے کہا تسی چلو نا میری گڈی چ،
میں تھوڑی سیٹ تے بہنا. وہ پیچھے آ گیا, میں اگے چلا گیا. ہوں 2 ہائس گڈیاں اگے نے, وہ میرے والی سزوکی ویگن پیچھے ہے, کیری ڈبا. وہ تھوڑی دیر 5 منٹ نہیں گزرے, وہ کی وہ ٹانگا جا نہیں سٹ لیندے ہو, کی کہندے انہوں, بیریئر. وہ جناب اگے انہوں نے سٹیا تے خیمہ لگا پولیس والوں کا. اسی رک گئے. انہیں کیری ڈبے والے منہ کیتا تے کہندا دوڑے ادھر. کیری ڈبے کا نمبر ویکھ کے کہنے لگا آ جاؤ ساڈا مہمان یہ ہوئی ہے, پروفیسر سعید الرحمان, یہ گڈی وہ ہے. ہوں انہیں گھیرا پا لیا اس گڈی نو. میں ویگن چو اتریا, نال سی میرے ایک اور ساتھی, کہنا میں استاد جی میں بھی آ جا, میں کہ تم بھی آ جا. اسی 2 بندے پیدل اگے شروع ہو گئے ٹرنا, کٹھے دی پہاڑیاں. پچھوں پشاور تو ایک کوچ آ رہی سی, اسی انہوں بھی ہاتھ کیتا, انہیں کوچ روک لی, اسی بہ گئے. ڈرائیور کہنے لگا تواڈے مگر لگی ہے پولیس, لیکن تسی یا رسول اللہ گروپ لگ دے ہو, اس واسطے بہ جاؤ. ورنہ اسی پولیس جنہوں نے مگر لگے ہوئے انہوں نے کدی بٹھایا نہیں. اسی سرگودے اترے, جامع مسجد ٹیکسی سٹینڈ وہ حجرے چاہ کے آرام کر کے سو گا جناب. پچھوں انہوں نے روکی رکھیا 2 گھنٹے تک. انہوں نے ویگناں نو سعید اسد کتھے گیا, سعید الرحمان کتھے گیا. بس یہ سب میرے آقا لجپال دی مہربانی, حاضر ناظر تے مناظرہ کر کے آئے سا نا. تے اللہ دی مدد آؤندی ہے, نبی پاک دی مدد آؤندی ہے, انہاں دے غلاماں دی مدد بھی آؤندی ہے. ساڑھے اچھا میں اتنے لیٹیا سا, تھوڑی دیر بعد 2 گھنٹے بعد مولانا اشرف سیالوی آ گئے. ہسی جان کہنے یار تیرا پیر بڑا کامل ہے. ساڑھے اتنے نے مولانا اقبال مصطفیٰ, انہاں جا کے وڈے حضرت صاحب نال گل کی تھی کوٹلی والے نال کہ اشرف سیالوی صاحب نے انج کیا سی. تے حضرت صاحب فرمان لگے تو صحیح دروں کی چاہیے سی نا, آخنے اس انج بھی کر لینے ہونے ہیں. اس سرکار دا فیض آ رہا ہے نا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول کی, جلوہ فرما ہوگی جب. اللہ دی قسمیں اللہ لے اپڑ دے جے. میرا خیال ہے سن 92 عراقی حکومت دی دعوت تے اسی عراق گئے. صدام سی ادوں, ایک کانفرنس سی, ادھے شرکت کرنی سی. تو وفد سی پورا تقریباً 49 آدمیاں دا. حکومت نے ہوٹل دے اندر ایک کمرے چ نا 2 بندے, اے تسی اس کمرے چ رہنا, تسی اس کمرے چ رہنا. تو میرے نال انہاں لا دیتا ایک شیعہ, وہ بھی انہاں دا ذاکر کراچی دا سی. میں سرکار غوث پاک نے آکھیا سونیاں بلایا تے ہے ہی پر سواد نہیں آیا, آ کیڑی جھوٹ میرے نال لاتی ہے. اچھا وہ میں سو گیا, وہ بھی سو گیا. اسی رات نو پہنچے سا. تھوڑی دیر بعد واش روم جان دی حاجت ہوئی. وہ جعفری صاحب نہ بیٹھا پلنگ تے اپنا وہ بریف کیس کھول کے. میں کہا جعفری صاحب نیند نہیں آ رہی؟ ہاں نہیں آ رہی ہے. اچھا میں واش روم تو آیا, سو گیا. جدوں اٹھیا تے سارا کمرہ خالی, پہنچ گیا اگلے دن. جدو غوث پاک دی یہ شان ہے تے میرے مصطفیٰ دیاں شانہ کی آن گیا. اللہ اکبر. حق جانے
تو سرکار نال تار جوڑ کے ویخ سہی، اور تار جڑ جائے اللہ دی قسمیں وہ سونا پھر اوکھا بھی نہیں ہون دیندا۔ اچھا ساڈا اور علماء دیوبند ایک مشترکہ وظیفہ ہے، اسی بھی قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ساڈا بھی وظیفہ انہوں دا بھی وظیفہ۔ تو خود مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی گل کہ ایک باری امام بوسیری بیمار ہو گیا، فالج ہو گیا، بڑیاں کو علاج کرایا، آرام نہیں آیا، پر ایک دن انہیں آکھیا بوسیری ساریاں ڈاکٹراں کیماں نو علاج کرا لیا ہی، وہ اپنے آقا نو تے عرض کر کے ویخ آیا۔ انہاں پھر قلم لیا، کاغذ لیا، تے جڑا ہاتھ کچھ کم کردا سی نا اودے نال سرکار دی نعت لکھی۔ وہ نعت کیڑی ہے؟ اڑی تسی اکثر سنتے رہندے ہو، مولا صلی من ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نعت لکھ دیں سو گئے، ستے تے خواب دے اندر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا تو میری نعت لکھی ہے؟ جی آقا۔ فرمایا چل میں نے سنا۔ واہ بوسیری تیری قسمت دے قربان جاواں، اج کوئی نعت پڑھدا کسے دی صدارت دی اندر، کوئی نعت پڑھدا کسے دی صدارت دی اندر، کوئی نعت پڑھدا کسے شیخ الحدیث دی صدارت دی اندر، پر بوسیری تو نعت پڑھی ہے تے خود اللہ دے محبوب دی صدارت دی اندر۔ بوسیری خواب دے اندر ہی شروع ہو گئے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولا سلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل ابدا۔ تھانوی صاحب لکھ دینے سرکار سن دے جاندے نے چوم رہے نے۔ جدو نعت مکی سرکار نے فرمایا بوسیری ادھر آ۔ حضرت امام بوسیری نیڑے ہوئے، میرے لجپال آقا علیہ السلام نے اپنا نوری نوری گورا گورا ہاتھ مبارک، اپنا شفا والا ہاتھ مبارک حضرت بوسیری دے موڑیاں تے پھیریا، جسم تے پھیریا۔ امام بوسیری فرماندے نے مینوں نہیں پتہ لگا، میرا فالج پہلے دور ہویا یا سونے دا ہاتھ پہلے پھریا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بوسیری تینوں دو انعام دے چلیں، ایک دنیا دا انعام، ایک آخرت دا انعام۔ دنیا دا انعام ہے کول سی سونی جی چادر، سرکار نے چادر عطا فرمائی، فرمایا اے دنیا دا انعام تے نہ لگے، فرمایا آخرت دا انعام ہے، باں پھڑ گئے تینوں جنت جنال لے جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا تینوں میں جنت نال لے جاؤں گا۔ بوسیری جس ویلے اٹھے ویکھیا فالج غائب، خواب دی اندر ملیا تحفہ چادر والا موجود۔ بڑے خوش مینوں آج آقا نے کرم فرمایا، وضو کیتا، غسل کیتا، تہجد دے نفل پڑھے، بس نفل پڑھ کے ہٹے نے 12 بوا کھڑکیا، ایک سبز پوش بابا آ گیا، کہن لگا مینوں بوسیری نعت تے لکھ دے۔ اے کیڑی نعت؟ اور جدے پہلے مولا یا صلی وسلم امن تذکر جیران بذی سالمی، اے نعت وخا۔ فرمایا ہے تے میں رات لکھی ہے، میں تے کسے نو سنائی نہیں۔ او بابا کہن لگا اور جدوں تو رات سنا رہے سن سرکار نو میں تے تیرے کول ہی بیٹھا سا۔ اللہ یا رسول
نبی یا نبی. میں زندہ میں بڑے عرصے دا دیوبندی وابی علماء نو دعوت دے رہے ہیں یار پانی بہت سارا پلاں دے تھلیوں لنگ گیا کنا کو لڑنا ہے سا بس بھی کرو لڑائی لیکن منڈا منڈا نہیں پانا. قرآن نے کیا کچھ ہو جائے میرا دامن نہ چھڑنا. اے قرآن ہے قرآن تے کٹھے ہو جانے ہیں. وہ حدیث جڑی قرآن دے مطابق ہے وہ تے کٹھے ہو جانے ہیں. نالے بھی میں کہنا دیوبندی علماء نے یار تہاڈا بھی تے ایک وظیفہ ہے نا ایک قصیدہ بردہ شریف اس تے کٹھے ہو جانے ہیں. ایک واری شہر دے اندر مولانا ضیاء القاسمی انہوں نے ہو گیا لقوا. ادھروں عیسائیاں نے درود و سلام دے بورڈ توڑے سن بڑی کھپ پہ گئی. قاسمی صاحب نے میں نے ٹیلی فون کیا کہیں گے یار نورانی صاحب نو تے ذرا شہر دے حالات دسو وڈیاں نو تے پتہ ہونا چاہیے نا. میں کہ میں دسنا انہوں نے میں ٹیلی فون کیتا حضرت صاحب نو میں نے فرمان لگے ان کا حال کیا ہے. میں کہا جی لقوا ہوا ہے ان کو. اچھا پھر میں پوچھا میں کہا جی میں نے ان کو جواب کیا دینا ہے. فرمان لگے ان کو کہنا کہ مولانا جو ہیں ان کو بڑا افسوس ہوا ہے آپ کی بیماری کا سن کر اور انہوں نے اس کا علاج بھی بتایا ہے. وہ علاج کیا ہے کہ پانی پر بردہ شریف پڑھ کر دم کریں اور اس کے چھینٹے بھی ماریں پئیں بھی چھینٹے بھی ماریں. میں جوابی ٹیلی فون کیتا انہوں نے میں کہ حضرت صاحب نے وظیفہ بھی دسیا تھوڑے آپ سے. میں نے کہا یار میرے کو تو نہیں ہے تو میں نے لے کے بھیج دے. تو میں پھر اپنے کسی ساتھی نو بھیجا میں کہ جا ایک قصیدہ بردہ شریف لیا بازاروں لیا کے میں پھر انہوں نے بھیجا تو پڑھتے رہے وظیفہ. یہ سارے سارے دا وظیفہ ہے کہ پتر رولا نہ پائیے لڑیے نہ تہاڈا ساڈا وظیفہ ہی ہے نا. جی یہ سرکار کو مدد منگی گئی ہے تو تسی بھی مانگ لو اسی بھی مانگ لینے ہیں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولانا دائما على حبيبك خير الخلق كل. آج کافی سارا اوور ٹائم لگ گیا چلو سنتا پڑھ لو.